السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ یہ مختصر سی آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی اور ساتھ اس کی تفسیر بھی زیادہ تفصیل طلب نہیں ہے، مختصر سی تفسیر ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ جانتے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یا اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے تو یہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودی جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس گناہ سے باز آ جائیں تو پھر جو ہے ان کی بخشش ممکن ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، اللہ سے نہ ڈرے، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے نہ ڈرے، یہ جو ہے وہ جادو کرتے رہے، کفر کرتے رہے، معصیت کرتے رہے، تو ان کے لیے قیامت والے دن بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پہ پہلی چیز تو یہ بتائی وَلَوْ أَنَّهُمْ، یعنی وہ کون ہیں؟ اے الیہود، یعنی وہ یہودی ہیں، وہ ایمان لائیں۔ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ کی پاک کتاب یعنی قرآن کریم پہ ایمان لائیں، اور اس کتاب کو جس نبی پہ نازل کیا گیا یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور بچتے رہیں۔ ایک مطلب ہے اللہ سے ڈریں اور ایک مطلب ہے بچتے رہیں۔ کس سے بچتے رہیں؟ وہ ان گناہوں سے بچتے رہیں جو گناہ ان کے بیان کیے گئے، یعنی جادو جو گناہ کیا کرتے تھے، کفر و شرک کیا کرتے تھے، ان تمام گناہوں سے اگر بچتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لَمَثُوبَةٌ، تو انہیں ثواب ہوگا، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، خیر، بہت بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس کو جان لیتے۔ تو یاد رکھیں اللہ جو اجر دیتا ہے وہ تمام اجروں سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ اجر باقی تمام اجروں کا جو ہے وہ بادشاہ ہے، کیونکہ رب کی طرف سے ملا ہے، اور جو رب کی طرف سے اجر ملتا ہے پھر پوری دنیا بھی اس اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ ایک چیز مسلمانوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر مسلمان بھی اپنے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ کفر یا شرک یا جادو وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، تو انہیں بھی یہ حکم ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، وہ ایمان لے آئیں۔ کس پر؟ اللہ کی کتاب پر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتارے گئے احکامات پر، وَاتَّقَوْا، اور گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تو پھر ان کے لیے بھی کیا ہوگا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، ان کے لیے بھی اللہ کی جناب سے جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس کو جان لیتے، یا کاش کہ وہ اس کو جو ہے وہ جانتے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اب چند فوائد جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ حاصل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہودی جو گناہ کر بیٹھے تھے اس سے اگر توبہ طائب ہو کر سچے طریقے سے نبی پر اور قرآن پر ایمان لاتے تو ان کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مسلمان ہوتا ہے، جب کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسرا اس نے کام یہ کرنا ہوتا ہے وَاتَّقَوْا، وہ گناہوں کے کاموں سے بچتا رہتا ہے۔ جب یہ دو کام کرتا ہے تو پھر تیسرا فائدہ اسے اللہ کی جناب سے ملتا ہے کہ اسے اجر عظیم کی جو ہے وہ بشارت، اجر عظیم کی سند سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔